سنیے میں کہا کرنا پرانا کافر بھی صدیق دا حیا کردا سی اور تسی پرانے کافر تو بھی بڑے کافر ہو جڑے آج صدیق نو برا کہہ رہے ہو صدیق مصطفیٰ نہ جڑیا ہے جان دیو صدیق کون ہے صدیق سسر مصطفیٰ ہے صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ پیغمبر دی زوجہ محترمہ ہے کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں در اوصاف نبوت موجود نے کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنہاں دے بارے صحیح البخاری کی روایت موجود ہے سیدنا عمر فاروق نہ جھگڑا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق دا فرمایا عمر مینوں معاف کر دو فرمایا میں معاف نہیں کرنا سیدنا ابو بکر صدیق آئے نبی علیہ السلام دے پاس آ کے شکایت نہیں بلکہ درخواست کیتی ہے فرمایا محبوب میرا تے عمر دا جھگڑا ہو گیا غلطی تے پہل میری سی میں عمر کو معافی منگی ہے عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا عمر نے معاف نہیں کیتا محبوب علیہ السلام ول جدو سیدنا ابو بکر آ رہے سن ابو بکر نے اپنے تہبند کا ایک پلو اٹھایا ہویا نبی پاک نے دوروں دیکھ کے فرمایا ابو درداء رضی اللہ نے حدیث تے راوی فرمایا میرے صحابہ میرا ابو بکر کسی نہ لڑ کے آ رہا ہے پیار کتنا محبوب ابو بکر دی ٹور نو پہچان رہے نے چال نو سمجھ گئے فرمایا میرے صحابہ جدو ابو بکر اپنے تہبند کا ایک پلو اٹھا کے چلے ادو میں سمجھ جانا ابو بکر کسی نہ ناراض ہو کے آ رہا ہے آئے فرمایا ابو بکر رضی اللہ نے محبوب میرا عمر فاروق نہ جھگڑا ہو گیا فرمایا او ابو بکر سانو پہلے پتہ چل گیا محسوس ہو گیا تیرا جھگڑا کس نہ ہو گیا فرمایا محبوب میں عمر کو معافی منگی عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا ادھر سیدنا عمر فاروق گھر اندر آئے لیٹے سوچیا یار ابو بکر جیسا انسان معافی مانگدا مینوں معاف کر دینا چاہیدا سی فوراً نکلے ابو بکر رضی اللہ عنہ وال گھر اندر آئے پتہ چلا صدیق گھر کوئی نہیں عمر فاروق سمجھ گئے شکایت لگ گئی ہوئے گی آئے مسجد نبوی اندر پہنچے نبی پاک نے جو ہی عمر فاروق نو آندیا ویکھیا نا نبی پاک فوراً منبر وال بڑے سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے سن گھٹنیاں دے بل ریڑ کے اگاں ودے نبی پاک وال فرمایا محبوب غلطی تے پہل میری سی عمر نو کچھ نہ کہنا نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ آج کہتے ہو تم صدیق کا دفاع حدیثوں کیوں کرتے ہو میں کہتا ہوں صدیق وہ انسان ہے جس کے دفاع میں خطبہ محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں فرمایا میرے صحابہ سنو ایک وقت سی جدو میں مکہ پاک اندر نبوت کا اعلان کیتا تسی سارے کہندے سے محمد مصطفیٰ جو کہندے نے سچ نہیں کہندے کون سی مکہ پاک اندر جڑا آندا سی محمد مصطفیٰ جو کہندے نے سچ کہندے نے صحابہ فرمان لگے محبوب ابو بکر سی فرمایا آج پھر میری ذات واسطے میرے دوست ابو بکر نو معاف کیوں نہیں کرتے وہ ابو بکر صدیق جنہاں دا دفاع مصطفیٰ نے کیتا ہے کون سیدنا ابو بکر نے نبی نہ جڑے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ جدو کافراں نے پیغمبر نو پریشان کیتا ہے اللہ نے آسمان تو پیغمبر نو تسلی دی سورہ زحا نازل کی اور فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی جدو ابو بکر کافروں دے ہتھوں پریشان ہوئے اللہ نے سورہ لیل نازل کی سورہ زحا اور لیل قرآن پاک 30ویں پارے نو کھولیے اکٹھیاں سورتاں نے اللہ نے جو نبی اور صدیق نو آپس اندر اکٹھا رکھیا ہے اسی طرح دونوں سورتاں نو بھی اکٹھا کیا ہے جدو پیغمبر دے واسطے سورہ زحا آئی ہے پھر ابو بکر واسطے سورہ لیل آئی ہے اور فرمایا والا سوف یرضی ابو بکر رضی تو بھی راضی کر دیاں گے کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جلوت اندر خلوت دے اندر ہجرت دی رات پیغمبر دے نال لے غار اندر بھی صدیق نال ہے ہجرت اندر بھی صدیق نال ہے بدر پڑھ جائیے صدیق نال ہے احد پڑھیے صدیق نال ہے جناب علی آگے بڑھیے صلح حدیبیہ پڑھیے ابو بکر نال ہے اور غزوہ تبوک پڑھ جائیے ابو بکر دا مال بھی حاضر ہے ابو بکر بھی ساتھ ہے کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا رب نے جوڑے ابو بکر نو مصطفیٰ دی ذات نہ سننا پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی دے آخر اندر بیمار ہوئے مصلی تے امام بنایا پیغمبر تو بعد مصلی دے امام بنے تو ابو بکر صدیق نبی کے بعد مصلی پہ ہے تو ابو بکر صدیق پیغمبر علیہ السلام دے مصلی دے وارث بنے ابو بکر صدیق بنے پیغمبر دی وفات تو بعد پیغمبر دے خلیفہ بنے خلیفۃ الرسول بنے تو ابو بکر صدیق بنے کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سننا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جناب علی 2 سال خلافت کی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق دی موت دا وقت قریب آیا ہے سیدنا صدیق نے جوڑی
جس کے اندر سر رکھیا وہ ماں عائشہ دی گود اندر صدیق دا سر ہے. پیغمبر دنیا تو گئے گود امی عائشہ صدیقہ دی ہے. صدیق دنیا تو جا رہے گود امی عائشہ صدیقہ دی ہے. پیغمبر جو دنیا تو گئے نے حالت کفیت کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے سوموار والے دن وفات پائی ہے. ادھر صدیق دا سر امی عائشہ دی گود اندر ہے اور فرمایا بیٹی عائشہ آج دن کیڑا ہے؟ فرمایا ابا جی سوموار دا دن ہے. فرمایا عائشہ جدو مصطفیٰ دنیا تو گئے سن ادو دن کیڑا سی؟ فرمایا ابا جی سوموار دا سی. فرمایا عائشہ صدیقہ لگتا ہے میں بھی آج اپنے پیغمبر دے پاس پہنچ جاؤں گا وفات پا جاؤں گا. پیغمبر وفات پائی ہے دن سوموار دا ہے. صدیق وفات پائی ہے دن سوموار دا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے جدو وفات پائی ہے نبی پاک دے گھر مبارک دے اندر جناب علی دیا جلانے واسطے تیل بھی موجود نہیں سی. صدیق دنیا تو جا رہا ہے اور گھر اندر کفن نے واسطے پیسہ بھی موجود نہیں کپڑا بھی موجود نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے. نبی علیہ السلام جدو دنیا تو تشریف لے گئے آپ دی ٹوٹل عمر مبارک 63 سال ہے. صدیق وفات پائی ہے صدیق دی عمر ٹوٹل 63 سال ہے. کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے پیغمبر علیہ السلام وفات پائی ہے. نبی علیہ السلام دی قبر مبارک ہے قبر مبارک بنی ہے ریاض الجنہ دے اندر. صدیق وفات پائی ہے صدیق دی قبر بنی ہے پیغمبر دے ساتھ ریاض الجنہ دے اندر مصطفیٰ دی قبر ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. صدیق وفات پائی ہے قبر بنی ہے روضۃ من ریاض الجنہ اندر. صدیق جنت دے ٹکڑے اندر پیغمبر دفن ہوئے جنت دے ٹکڑے اندر. صدیق دی قبر بنی صدیق دفن ہوئے جنت دے ٹکڑے اندر. قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبراں کھلن گیاں ایک قبر اندر مصطفیٰ اٹھن گے نال صدیق اٹھن گے رب دی برخا اندر پہنچن گے مصطفیٰ پہنچن گے ساتھ ابو بکر صدیق ہون گے حوض کوثر تے پیغمبر ہون گے مصطفیٰ دے نال ابو بکر صدیق ہون گے. جدو جنت اندر داخلہ ہوئے گا پہلے مصطفیٰ داخل ہون گے پھر ابو بکر صدیق داخل ہون گے. بچپن تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے وفات تک وفات تو لے کے قبر تک قبر تو لے کے حشر تک حشر تو لے کے حوض کوثر تک حوض کوثر تو لے کے جنت اندر جانے تک اللہ نے مصطفیٰ دے نال ابو بکر نو جوڑیا ہے. رب نے صدیق نو پیغمبر نہ جوڑ کے جنت اندر پہنچا دیا. آج بھی کسی کی آنکھیں اندھی ہو جائے تو وہ اندھا ہے ایمان کا. آج بھی جاؤ مدینہ پاک میں روضہ رسول میں پیغمبر کے ساتھ ابو بکر صدیق دفن ہے. ہر وقت رب کی رحمت اس روضہ اطہر پہ نازل ہو رہی ہے. جنت کے ٹکڑے میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے. مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے قیامت تک برستی رہے گی. بچپن سے لے کے قبر تک قبر سے لے کے حشر اور جنت تک حوض کوثر تک اللہ نے پیغمبر کے ساتھ ابو بکر صدیق کو جوڑ دیا. پھر میرا حق بنتا ہے میں آیت پڑھوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ محبت نہ پڑھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. رب نے جوڑ دیا ابو بکر نو مصطفیٰ نا. جڑا آج ابو بکر نو توڑنا چاہے پرانا کافر بھی توڑتا رہا آج دا کافر بھی ہزار کوشش کر لے لیکن صدیق جنت اندر بھی پیغمبر دے نال ہوئے گا. کہ کافر دی قبر گندی ہو سکتی ہے جہنم دا بالن بن سکتا ہے لیکن صدیق مصطفیٰ تو جدا نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان ہے ابو بکر ہماری جان ہے ابو بکر ہماری آنکھوں کا سکون اور چین اور قرار ہے ابو بکر. جب تک زندہ ہے انشاءاللہ ہم صدیق کی شان بھی بیان کریں گے صدیق کی عظمت کا دفاع بھی کریں گے اور دشمنان صدیق پہ لعنتیں بھی برساتے رہیں گے. ابو بکر کے دشمن پہ لعنت بے شمار ہے. آواز بلند کر دو بات ختم کر دو. ابو بکر کے دشمن پہ لعنت ابو بکر کے دشمن پہ لعنت بے شمار ہے. انشاءاللہ وہ لعنتی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمارے سینوں کو صدیق کی محبت سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.